آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ اب جو حدیث کا دوسرا رخ ہے وہ تصاویر کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مواقع میں گھروں میں تصاویر لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، یا مرحوم والدین کی ہوتی ہیں، باپ کی ہے یا ماں کی ہے، یا کوئی بندہ حیات ہوتا ہے، دادا ہے یا نانا ہے، اس کی بطور تبرکاً اپنے گھر میں اویزہ کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ لیکن بعض مواقع ایسے ہیں تصاویر کے، ان میں کچھ حرام ہیں اور کچھ جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں۔ اب سب سے پہلے جو چیز مطلقاً حرام ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اشد الناس المصورون، قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس کو دیا جائے گا جو تصویر بنانے والے ہیں، المصورون یعنی تصویر بنانے والے۔ اب اس تصویر سے کون سی مراد ہے کہ جو پینٹنگ کی جاتی ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے تصویر بنا رہا ہے، چاہے وہ جاندار کی تصویر بنا رہا ہے اپنے ہاتھ سے یا انسان کی تصویر بنا رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کل اس شخص کو سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اپنے ہاتھ سے پینٹ کر رہا ہے، چاہے جاندار کی تصویر بنا رہا ہے چاہے انسان کی تصویر بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسرا رخ یہ فرمایا کہ قیامت میں اس کو عذاب بھی سخت ہوگا، اور اللہ پاک اس سے کہیں گے کہ آپ اس میں روح اب بھیجیں، اس لیے کہ آپ نے تخلیق کے ساتھ یہ صرف میرے اللہ کی ہے انسان کو بنانا پیدا کرنا، لیکن آپ اس کی تخلیق کے اندر ایک چیز اور ایڈ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کی مصور تصویر بنا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل اس کو حکم ہوگا کہ اس کے اندر آپ روح ہوں گے، تو یہ مطلقاً حرام ہے۔ اور پھر تیسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مجسمہ ہے، یعنی جو مجسمہ ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح آپ بازار میں جاتے ہیں، جو گارمنٹس کی دکان ہے یا بوتھی کی دکان ہے یا کپڑوں کی دکان ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بت کھڑے ہوتے ہیں، مجسمے ہوتے ہیں، اس کے اوپر عورتوں کے ڈریس اویزہ کیے جاتے ہیں، کپڑے بنائے جاتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کے لیے نمایاں ہو اور ہماری سیل ہو جائے، یہ سوٹ بک جائے گا، اس لیے کہ وہ اویزہ سامنے اس بوٹی پہ چسپاں کی جاتا ہے، اس اسٹیچو پہ لگایا جاتا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا اسٹیچو ہے یا ایسا ماڈل ہے کہ جس کا سر نہیں ہے، یعنی سر نہیں ہے، تو اللہ کے محبوب نے فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی جو گنجائش ہے، لیکن ایسا اسٹیچو ہے کہ اس کا سر بھی لگا ہوا ہے، اس کے بال بھی بنے ہوئے ہیں، اس کی آنکھیں بھی بنی ہوئی ہیں، اس کے ہاتھ بھی بنے ہوئے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا اسٹیچو یا ایسا ماڈل یا ایسا مجسمہ ہے کہ جس کا سر بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کا کان بھی ہے، ایسے مجسموں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مطلقاً حرام ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہے یا چاہے وہ دکان کے اندر ہے، چاہے مارکیٹ کے اندر ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ایک تو اس میں یہ کہ آپ کی برکت نہیں ہوگی، اور دوسرا فقہا فرماتے ہیں کہ یہ مجسمہ مطلقاً حرام ہے۔ اور جو تیسری بات اللہ کے محبوب نے اس کے ساتھ یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک جائز بھی ہے اور کچھ ناجائز ہیں۔ اس کے برعکس ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی کھلونے گھر میں لے کے آتے، اس کو گڑیا کہتے ہیں، اب یہ لے کے آ گیا، تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جمہور فقہا کا قول ہے کہ یہ حرام تو نہیں ہوگا بلکہ یہ ناجائز ہے۔ اب اس کا طریقہ فقہا نے یہ فرمایا کہ آپ جس گڑیا کو یا جس کھلونے کو بچی کے لیے لے کے آ رہے ہو، اپنے گھر میں رکھ رہے ہو، فقہا فرماتے ہیں کہ جو اس کا سر ہے آپ اس کے اوپر کچھ کپڑا وغیرہ لپیٹ دیں تاکہ اس کا سر نمایاں نظر نہ آئے، اگرچہ آپ بچی کو کھلونے کے لیے دے رہے ہو یا کھلونے کے لیے استعمال کر رہی ہے، لیکن اس کی قدر گنجائش ہے، ناجائز کے طور پہ آ جاتی ہے لیکن حرام کے زمرے میں وہ نہیں آ سکتی۔ اب اس کے برعکس جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے ڈیجیٹل تصویر کا، یا کیمرے کی تصویر کو پہلے ہم لے لیتے ہیں کہ کیمرے کے ذریعے جو تصویر بنائی جاتی ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اس پہ حرام کا فتویٰ چسپاں نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک قسم کی ناجائز تو ہے، اس لیے کہ وہ آپ یعنی کیمرے سے تصویر لے رہے ہو تو ایک گرافک کے طور پہ آپ تصویر لے رہے ہو۔ فقہا جمہور فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ ناجائز تو ہو سکتی ہے لیکن وہ حرام کے زمرے میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ معاشرتی ضرورت ہے۔ اب معاشرتی ضرورت کیا ہے کہ پاسپورٹ کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آئی ڈی کارڈ کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا چوروں کو تلاش کرنے کے لیے تصویر اویزہ کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی آپ استعمال، یعنی معاشرتی ضرورت ہے، بامر مجبوری آپ اس تصویر کو استعمال بھی کر سکتے ہو۔ اگر آپ اپنے گھر کے فنکشن میں اس یعنی کیمرے کے ذریعے تصاویر کا استعمال کر رہے ہو تو فقہا فرماتے ہیں کہ
کہ وہ حرام کے زمرے میں نہیں آئے گی، بلکہ آپ وہ ناجائز استعمال کر سکتے ہو، یعنی یہ جائز اور ناجائز کی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ حرام کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ اور جو چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر کا جو کیمرے کے ذریعے استعمال کی جاتی ہے، لائیو ٹرانسمیشن چلی جاتی ہے، تو یہ ایک دفعہ میٹنگ ہوئی 2 مہینے متواتر، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی بڑے بڑے مشائخ آئے تھے۔ یہ 2 مہینے مکمل جو کانفرنس ہوئی ہے وہ ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں ہوئی ہے، اور آخر کار یہ فتویٰ نکالا ہے کہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے یہ جائز بھی ہے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی لائیو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل تصویر ہے اس لیے کہ وہ آپ کے موبائل میں ہے، تو موبائل جو آپ کا ہے وہ ایک قسم کا آئینہ ہے، آپ اس میں تصویر بنا بھی سکتے ہیں، وہ جائز کے زمرے میں آ سکتی ہے، وہ نہ حرام ہے نہ ناجائز ہے بلکہ وہ جائز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ